ایک بار میں دکان پر بیٹھا اپنے کام میں مصروف تھا۔ لوگ جانتے ہیں بہت کہ میں کافی سال پہلے، آج سے 12-15 سال پہلے میری بہت بڑی شاپ تھی۔ بعد میں نے چھوڑ دیا، لوگوں کو وظائف بتانے شروع کیے تو اللہ نے اسی طرح اسباب لگائے۔ تو ایک بار میں دکان پر بیٹھا، ایک بندہ میرے پاس آیا، کوئی تھوڑے سے لیز اس نے خریدے، کوئی کولڈ ڈرنکس وغیرہ، جوس، پریشان لگ رہا تھا۔ تو میرا موڈ تھوڑا بحال تھا، تو میں فالتو فضول بات کرنے کا عادی رہا ہوں شروع سے، جو مجھے جانتے ہیں نا ان کو پتہ ہے۔ تو میں نے اسے کہا بھائی کیا ہو گیا، کوئی میں نے چیز مہنگی تو نہیں لگا دی؟ پہلے تو وہ چپ رہا، تو میں بھی چپ کر گیا۔ پھر بولا بھائی کیا کریں یار، یہ جو چیزیں میں لے رہا ہوں اپنے ایک وہ قیدی کو ملنے آیا تھا، کیونکہ میرے شاپ کے سامنے مطلب ہے کہ وہ عدالتیں ہیں نا، کچہری وہ تھی، وہاں پر تاریخیں ہوتی ہیں، اور جب جو مطلب ہے ملزم یا مجرم تاریخوں پر آئے ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے چیزیں خریدتے ہیں۔ کہتا ہے کہ اتنا مجبور ہوں کہ یہ چیزیں مجھے فضول خریدنی پڑ رہی ہیں، دینی پڑتی ہیں، جب پیشی پر ہمارے لوگ، ہمارے رشتہ دار جو کسی نہ کسی کیس میں قید ہوتے ہیں تو دینی پڑتی ہیں، ورنہ تو میں مکان کا کرایہ دینے پر مجبور ہوں، اتنا تنگ دست ہوں۔ اسی اسنا میں ایک بہت بڑے خطیب صاحب آئے، وہ بھی کوئی چیز خریدنے آئے، میرے وہ واقف تھے، کیونکہ میں ایسے لوگوں سے زندگی ہو گئی ہے، بزرگ ہیں جو خطباء ہیں، مولوی حضرات ہیں، ٹھیک ہے، حافظ صاحبان ہیں، حفاظ اکرام، ان سے میری بڑی باتیں نہیں ہیں، وظائف پوچھنے، بتانے، کرنے۔ کہنے لگے بھائی میں تجھے ایک بزرگ کا واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کو تو کہتا ہے نا کہ تیرے پاس کرایہ نہیں ہے دینے کا، تجھے اللہ اپنا ذاتی مکان ہی دے دے تو پھر بتا کیسی رہی ہے جی۔ اس نے کہا تو پھر حضرت صاحب کوئی دعا کریں۔ اس نے کہا، انہوں نے فرمایا، اس نے کہا کیا گیا میں، انہوں نے فرمایا کہ بیٹا دعا تو میں بالکل کرتا ہوں اور ساری امت مسلمہ کے لیے کرتا ہوں، لیکن آپ نے کہا ہے تو میں آپ کے لیے بھی کرتا ہوں، لیکن ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں، اگر وہ آپ عمل کر لو تو دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ تعالی آپ کو غربت میں نہیں رکھ سکتی ہے جی۔ بڑا زبردست خطیب صاحب نے عمل بتایا۔ فرمانے لگے کہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کو مکان مل جائے، ٹھیک ہے، اب دیکھیں ایک قرآن پاک کی صورت ہے، کل کہہ دو، کل ہو واللہ احد ہے جی، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی کہ آپ کہہ دیجئے، کل، کل کا مطلب ہے کہہ دو ہے جی، یعنی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے، کل ہو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے جی، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد اور اس کی اولاد نہیں، ولم یولد اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے جی، سبحان اللہ، ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ تو بزرگ فرمانے لگے، یہ تو مکان کا وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذاتی گھر، کوٹھی، بنگلہ، بینک بیلنس۔ فرمانے لگے کہ جو بندہ، یعنی کہ دیکھیں ہم جب اللہ کو کہتے ہیں کہ کل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ وہ اس نے کسی کو جنا، یعنی کہ وہ ہر ایک مکان و زمان و مکان سے بے نیاز ہے، ہر ایک چیز سے۔ تو ہم تو نہیں نا، ہم اللہ سے ایک قسم کا یہ کہتے ہیں کہ مالک کائنات ہم مجبور ہیں۔ اور جب بندہ سورہ اخلاص جس نیت سے پڑھے گا، یعنی کہ خاص کر اگر آپ کو ذاتی مکان اور اولاد چاہیے، دو چیزیں ہیں یہاں پر، یہ ہم جو کنٹینٹ ابھی آپ کو وظیفہ دے رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں، یہ ہے ذاتی مکان کا۔ دو دعائیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ایک تو بزرگ فرمانے لگے کہ ایک دعا میں آپ کو بتاتا ہوں، وضو کرتے ہوئے پڑھ لو، بس اللہ کی ذات آپ کو ذاتی مکان دے گا، اور وہ بندہ 15 دن میں آپ کو پورا اس کا بتاتا ہوں، 15 دن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا مکان عطا کر دیا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ جو بندہ یاد رکھیے گا، غور سے میری بات آپ نے سننی ہے، جو بندہ اس نیت کے ساتھ سورہ اخلاص 200 مرتبہ پڑھ لے، سورج نکلتے ہوئے اور سورج غروب ہوتے ہوئے، کل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 200 مرتبہ، اور دعا کرے گے اللہ میرا ذاتی مکان نہیں ہے۔ تو ایک دعا بھی ہے جو وضو کرتے ہوئے آپ پڑھیں، بہت بڑے علماء مشائخ اس پر متفق ہیں
کہ آپ کو مکان چھوڑ کے بنگلہ اللہ عطا فرمائے گا. وہ دعا بھی آپ کو بتاتا ہوں. اس سے پہلے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کریں, بیل نوٹیفیکیشن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو ملے. ایک کمنٹ لازمی کیا کیجئے تاکہ آپ کا ہمارا رابطہ بنا رہے. اکثر میں جواب نہیں دے پاتا, مجبور ہوں, وقت نہیں ہوتا, ورنہ پڑھتا ہوں. پوری کوشش کرتا ہوں کہ سارے جو میرے بہن بھائی مجھے بزرگ میرے کمنٹ کرتے ہیں میں پڑھتا ہوں, اور بڑا دل سے میرا ان کے لیے احترام ہوتا ہے. تو ایک تو عمل دوستو جو چاہتا ہے نا بندہ اپنا مکان ہو, ایک تو پکا ایک عمل بنائے. وہ کیا ہے کہ سورج جب نکل رہا ہو, اب ضروری نہیں کہ سورج نکل رہا ہے تو آپ سامنے سورج کے کھڑے ہو جائیں, اس طرح نہیں ہے. عام نماز کی اپلیکیشن ہے, ہر بندے کے پاس موبائل ہے, تو اپنے شہر کی وہ نماز کا جو ٹائم ہے وہ سلیکٹ کریں. اس میں سن رائز کا ٹائم بھی ہوتا ہے, سورج نکلنے کا, ٹھیک ہے. اس ٹائم 200 مرتبہ صرف 2 تسبیح, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور شام, ٹھیک ہے, نماز مغرب سے 10 منٹ پہلے ہیں جی, آپ نے 200 مرتبہ یعنی 2 تسبیح قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ لینا. اور جب آپ وضو کریں ایک دعا پڑھتے رہا کریں وضو کرتے ہوئے, ٹھیک ہے. وضو کرتے ہوئے جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات, ظاہر اس کی نیت بھی تو پھر ہوتی ہے نا کہ اللہ مجھے ذاتی مکان مل جائے, یہ نیت رکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مکان ملتا ہے. یہ بندہ مجھے کہتا ہے کہ جب میں کافی دن بعد, جب مہینے بعد 2-4 ماہ بعد آیا, دوسری کو پیشی تھی اس کے جو ملزم ہے یا مجرم ہے جو بھی تھا, ظاہر ہے پھر یہ چیزیں خرید کے ان کو دیتے ہیں کھانے کے لیے تحفے کے طور پہ. تو کہنے لگا میں نے 2 ماہ عمل کیا, جب 2 ماہ عمل کیا مجھے مکان کی خوشخبری جب ملی تو اس کے 15 دن کے بعد 15 days only میرا مکان مجھے مل چکا تھا. یعنی کہ 2-2.5 ماہ اس نے وظیفہ کیا نا. تو جو بندہ نمازیں کوئی بھی نماز جو پڑھ رہا ہے وضو کرے گا, تو وضو کرتے ہوئے یہ دعا آپ کے سامنے آ رہی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر لی ذنبی ووسی لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہم اغفر لی ذنبی ووسی لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ دعا جو بندہ پڑھتا ہے, اب یہ 2 مقصد کے لیے, دنیا و آخرت کی خوشحالیاں, رزق کے بے شمار, اور ذاتی مکان. یاد رکھیے گا, آئے ہے جو نیت رکھو گے اللہ پوری فرمائے گا. ایک یہ دعا ایک بار پھر سنیں, اللہم اغفر لی ذنبی ووسی لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ ایک دعا وضو کرتے ہوئے پڑھے. اور سورہ اخلاص جو ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جو بندہ صبح سورج نکلتے ہوئے اور شام سورج غروب ہوتے ہوئے پڑھتا ہے, رب کائنات اس کو جلد ہی, یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ 2 ماہ میں پڑھتا رہا, مکان کی خوشخبری ملی 15 دن کے اندر. جب خوشخبری ملی, ظاہر وسائل بن گئے نا, تو اس کو مکان 15 دن کے اندر مل گیا. تو دوستو بہت مبارک مہینہ ہے ربیع الاول, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ضرور عمل کریں, انشاءاللہ تعالی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ آپ پر کرم فرمائے گا. اور آپ دعا کریں گے اللہ نبی کے صدقے مجھ پہ کرم کر. اور جو نبی کے صدقے مانگے وہ کبھی بے یارو مددگار اس کو رب نہیں چھوڑتا. ویسے بھی رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو یہ 2 اعمال میں نے آپ کو بتائے ہیں, یہ اس پر عمل کیجئے, انشاءاللہ دنوں میں اللہ پاک آپ کو اپنا مکان دے گا. بلکہ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے مالک مکان خود چابیاں آپ کے ہاتھ میں رکھے, آپ اس کو پیسے ہی ادا کر دیں سارے, تو آپ کو مکان مل جائے. تو دوستو جو دعا کہتے ہیں رب کائنات ان پر کرم کرے. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.